اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم دجالی فتنے کے آغاز کے بارے میں بات کریں گے کہ دجالی فتنہ کہاں سے شروع ہوگا، یعنی آغاز اس کا کہاں سے ہوگا۔ تو علامہ حمود تویجیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دجال اکبر ہے، یہ جب مسلمان روم کے ایک شہر قسطنطنیہ کو فتح کریں گے تو اس کے بعد یہ دجال نکلے گا۔ سب سے پہلے اس فتنے کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ ایران کے شہر اصفہان کے ایک محلہ یہودیہ سے ہوگا۔ 70,000 یہودی اپنے اسلحوں اور سبز جبوں کے ساتھ اس کی مدد کے لیے نکلیں گے۔ ایسے ہی 70,000 تاتاری نسل اور خراسان کے لوگ بھی اس کی مدد کے لیے نکلیں گے۔ پہلے جابر بادشاہ کی صورت میں ظاہر ہوگا، پھر نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس کے بعد پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ جاہل عوام، چرواہے اور غیر سنجیدہ لوگ اس کی اتباع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک صالح بندے اور پرہیزگار لوگ ان پر رد کریں گے اور دجال کی مخالفت کریں گے۔ دجال ایک ایک شہر جائے گا، ایک ایک قلعہ، ایک ایک علاقہ، ایک ایک ملک کو قبضہ کرے گا۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ تمام زمین کا کوئی بھی ایسا حصہ نہیں ہوگا جہاں چل کر یہ اس کو اپنے قبضے میں داخل نہ کرے۔ 40 دن تک زمین پر زندگی گزارے گا۔ ایک سال یعنی ایک دن ایک سال کا ہوگا، ایک دن ایک مہینے کا ہوگا، ایک دن ایک ہفتے کا ہوگا، اور باقی سارے دن عام معمول کے موافق ہوں گے۔ یہ سارا جو اس کا دورانیہ ہے 1 سال اور 1.5 مہینہ ہوگا۔ اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ بہت سے خلاف عادت امور ظاہر کریں گے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ گمراہ کریں گے، مگر کئی مومن ثابت قدم ہوں گے اور ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوگا، اور جن کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے ہدایت نصیب کریں گے۔ بلکہ کتاب الفتن نعیم بن حماد میں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ امام مہدی 12,000 یا 15,000 کے لشکر میں نکلیں گے، ان کا روب ان سے آگے جائے گا، ان کے مقابلے میں جو بھی دشمن آئے گا اللہ تعالیٰ ان کو شکست دیں گے۔ ان کی علامت امت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یہ لوگ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ان کے مقابلے میں شام سے 7 مختلف جھنڈے نکلیں گے اور امام مہدی اور ان سب کو شکست دے کر حکومت حاصل کریں گے۔ لوگ اس کے پاس آ کر انہیں آئیں گے، یہ انہیں محبت، نعمت اور آزادی اور بے خوفی دیں گے۔ ان کے بعد یعنی ان کے آنے کے بعد بڑی علامات میں سے صرف دجال کا خروج ہوگا۔ اور نعیم بن حماد نے ایک دوسری روایت حضرت ارطاد سے نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے امام مہدی نکلیں گے جو بہترین سیرت والے ہوں گے، جو قیصر کے شہر کو فتح کریں گے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امیر ہوں گے۔ اس کے زمانے میں دجال کا خروج ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ حضرت ارطاد سے ایک اور روایت ہے کہ حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ایک آدمی آئے گا جو اچھی سیرت والا ہوگا،
جس کے زمانے میں قیصر کا شہر فتح ہوگا، اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری بادشاہ اور امیر ہوگا، جس کے زمانے میں دجال کا خروج ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اسی طرح کتاب الفتن میں کعب سے ایک روایت ہے کہ بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہندوستان کی طرف ایک لشکر بھیجے گا جو ہندوستان کو فتح کرے گا اور ہند کی زمین کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالے گا، وہاں کے خزانے لے کر بیت المقدس کی زینت کے طور پر رکھے گا، اور بیت المقدس کے بادشاہ کے پاس ہندوستان کے بادشاہوں کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں بند اور قید کر کے لایا جائے گا۔ اس کے دور میں مشرق و مغرب کے ممالک فتح ہوں گے۔ اس کا ایک ٹھکانہ خروج دجال تک ہندوستان میں ہوگا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شہید کو، یعنی اس کے شہید کو شہداء کے، سابقہ شہداء کے مقابلے میں دوہرا اجر ملے گا، یا یہ فرمایا کہ اس زمانے میں گزشتہ مومنین کے مقابلے میں شہید کو دوہرا یعنی ڈبل اجر ملے گا۔ امام مہدی کا لشکر کبھی بھی خوف کے ہاتھوں متزلزل نہیں ہوگا، اور اس لشکر کا باقی حصہ دجال کے ساتھ جنگ کرے گا۔ الفتن کی ایک روایت جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر دجال ضرور نکلے گا اور اللہ تعالیٰ ایسے اولیاء، یعنی اولیاء اللہ کے ہاتھوں قسطنطنیہ فتح فرمائیں گے، جن سے موت، مرض اور بیماری اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد دجال سے جنگ کریں گے۔ اور عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ میری امت کا ایک گروہ حق کے نفاذ کے لیے جنگ کرے گا، اپنے مقابل پر وہ غالب آئے گا، یہاں تک کہ اس لشکر کا آخری حصہ مسیح دجال کے خلاف جنگ کرے گا۔ اور علامہ ترمذی نے اپنی ترمذی میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ مجھے ام شریک نے یہ خبر دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ لوگ ضرور ضرور دجال سے پہاڑوں میں بھاگ کر پناہ لیں گے۔ تو میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس زمانے میں عرب کہاں ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرب اس زمانے میں بہت کم ہوں گے۔ اس روایت کے مضمون پر سنن ابن ماجہ کی ایک روایت بھی دلالت کرتی ہے، جس کو ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے نقل کی گئی منقول ہے۔ وہ ایک طویل حدیث ہے، اس کے ضمن میں یہ مضمون ہے کہ جب ام شریک نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عرب اس زمانے میں بہت کم ہوں گے، زیادہ تر بیت المقدس میں ہوں گے، ان کا امام ایک نیک آدمی ہوگا، اس دوران وہ امامت کے لیے آگے ہوگا۔ اور ایک روایت میں یہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے تو امام مہدی ان کو امامت کے لیے آگے کریں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، تم ایک دوسرے کے امیر ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس امت کے ایک امیر کی اقتداء میں نماز پڑھنا اس امت کے اکرام کے طور پر ہوگا۔ جبکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ عنقریب قسطنطنیہ فتح ہوگا تو ان کا امیر کہے گا کہ آج کے دور مال غنیمت میں کوئی خیانت نہیں ہوگی، یعنی آج مال غنیمت میں کوئی خیانت نہیں ہوگی۔ اس وقت وہ ڈال بھر بھر کر سونا اور چاندی تقسیم کریں گے،
ایک آواز آئے گی کہ تمہارے شہر میں دجال نکل آیا ہے، لوگ اپنا مال و اسباب چھوڑ کر دجال سے جنگ کے لیے نکلیں گے۔ ان مجموعہ روایات کو اگر دیکھا جائے تو اس میں دجال کے نکلنے اور دجال کے آنے اور اس فتنے کے نمایاں خد و حال بالکل واضح طور پر دیے گئے ہیں، جو ہمارے اس زمانے میں کچھ جو ہے نا وہ ہمیں آنکھوں سے ہی نظر آ رہے ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان علامات کو پہچان کر اپنے آپ کو پہچانیں اور اس زمانے کو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان فتنوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔